بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 3 چیزیں زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ 3 چیزیں سکھانی چاہیے۔ سب سے پہلی دین اسلام۔ آج پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو مٹایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان بڑھتے چلے گئے اور دین بھی بڑھتا چلا گیا، اسلام بھی پوری دنیا میں غالب آیا۔ لیکن جیسے جیسے صحابہ کرام کا دور چلا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان تو زیادہ ہوتے رہے لیکن اسلام رک گیا اور آہستہ آہستہ اسلام دوبارہ سکڑنا شروع ہو گیا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر شخص پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی طبقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ قرآن سیکھنا ہے، بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اپنے دین کا مددگار بننا ہے۔ ایک ہے کہ دین اسلام کے میں پیروی کروں، اس کے احکامات پر عمل کروں، دین اسلام کے ارکان پر عمل کروں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ان سب کاموں پر میں عمل کروں۔ اور دوسرا جو اہم کام ہے وہ یہ کہ دین اسلام کی ترقی کے لیے پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین کا غلبہ ہو جائے، اس کے لیے میں کام کروں۔ اب اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ ہم نے قرآن سکھانا ہے، اسلام سکھانا ہے، ایمان سکھانا ہے۔ اور اس کے لیے بیسٹ پریکٹس کیا ہے؟ ڈیلی ہم جو ہے نا کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، ان کو سکھائیں۔ پھر ہم جو ہے کپڑے بدلنے کی دعا پڑھیں، ان کو سکھائیں۔ گھر میں جانے کی، آنے کی دعائیں پڑھیں، ان کو سکھائیں۔ تو یہ پورا کا پورا دین اس طرح ہم نے سیکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ زندگی کی کامیابی صرف جو ہے نا وہ اس زندگی میں نہیں ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی کی کامیابی شروع ہونی ہے۔ دنیا کا ہر طبقہ موت کو جھٹلاتا نہیں ہے، موت کو ضرور مانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے اندر سب کا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو پسند کیا اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جو فیصلہ کرنے والے ہیں اسلام کے مطابق کرنے والے ہیں، تو وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد میں تمہیں پھر زندہ کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانا ہے۔ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں نہیں جاتے، آپ انجینئرز ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی کسی بھی فیلڈ میں، سافٹ ویئر میں ہیں، آئی ٹی میں ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہیں، پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں، آپ کو مجھے دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہی دینا۔ یہ بحث وہاں نہیں چلے گی کہ نہیں جی نہیں، وہ جو ہے نا وہ ہم مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، مدرسے والوں کو آتا کچھ نہیں تھا، وہ انگلش نہیں پڑھاتے تھے، وہ میتھمیٹکس نہیں پڑھاتے تھے، سائنس نہیں مانتے تھے۔ یہ اللہ کے ہاں نہیں چلنے والا۔ اس لیے ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانا۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، لائف ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری باڈی، ہماری ہیلتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہیلتھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آہستہ آہستہ کوالٹی آف لائف نہیں رہے گی۔ لائف ہم کم زیادہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے فکس کر دیا۔ جس دن مرنا ہے، جس جگہ پہ مرنا ہے، اسی دن موت آئے گی، وہ ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ کوالٹی آف لائف پہ کام کر سکتے ہیں کہ میری نماز دوسروں سے اچھی ہو، میرا لباس دوسروں سے صاف ستھرا ہو، میری بولنا دوسروں سے اچھا ہو، میں غیبت چغلی نہ کر رہا ہوں۔ تو یہ، اور اس کے بعد کوالٹی آف لائف کہ میرے پاس اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھے کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں، میں دین اسلام کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کوالٹی آف لائف میں ہیں، اور یہ بنتی اللہ کی شان ہے، یہ مال سے بنتی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ہر چیز کی تاثیر ہے، پانی کی اپنی تاثیر ہے، گندم کی اپنی تاثیر ہے، پھلوں کی اپنی ہے، گوشت کی اپنی ہے، اسی طرح مال کی اپنی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے مال کے اندر اٹریکشن رکھی ہے۔ جب ہم ہیلتھ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم ہیلتھی بنیں گے، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ سے جب رزق مانگتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کا ہیلتھ ہے، آپ کی مائنڈ ہے، آپ کا فیملی ہے، بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کی سواری، یہ ساری چیزیں آپ کا رزق ہے۔ تو ہم نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے ہیلتھ کے اوپر، تاکہ کوالٹی آف لائف بہتر ہو۔ ایک بیمار بندہ، اس کے پاس کروڑوں روپے ہے، وہ چاہتا ہے یہ پیسہ خرچ ہو جائے لیکن مجھے ہیلتھ مل جائے، میں کسی طرح جو ہے نا ان بیماریوں سے، ان معذوریوں سے جان چھڑا لوں، لیکن وہ نہیں چھڑا سکتا۔ تو ہیلتھ کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس کے لیے اچھی ڈائٹ کھائیں، اس کے لیے جو ہے نا ایکسرسائز کروائیں، کریں بھی، اور بچوں کو بھی کروانا ہے ہم نے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دھوپ بڑی ضروری ہے، پانی، زیادہ پانی پینا وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ سارے نیچرل ڈاکٹرز ہیں، جو نیچرل انوائرمنٹ ہے نا، جب ہم ان کو اس کے اوپر زیادہ رہیں گے تو ہماری ہیلتھ بنی رہے گی۔ تو زندگی ہیلتھ کے اوپر کھڑی ہے،
تو ہیلتھ میں نے اپنی اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہیلتھی بننا ہے. اس کے لیے آپ جم کریں، اس کے لیے ایکسرسائزز کریں، اس کے لیے کوئی بھی گیم سپورٹس کچھ بھی ہو، لیکن یہ ضرور کروانا ہے. تیسرا جو کام ہے نا، وہ میں بتا چکا ہوں کہ میرا ٹاپک یہی ہے. میری ایکسپرٹیز جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ فائنینس ہے. ہمیں مالی طور پہ اپنی کس طرح سے پوزیشن بیسٹ کرنی ہے. اب اس کے لیے میں پہلے جو بتا رہا تھا کہ یہ جو فائنانس جو ہے نا، مال اس کے اندر اٹریکشن رکھی ہے اللہ رب العزت نے. جب جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لوگ اس کی طرف اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ تاثیر ہے مال کی. اور جب حلال اور حرام کی تمیز کریں گے، حرام مال اپنا وہ اثر دکھاتا ہے کیا، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا، لوگوں میں رسپیکٹ بڑھائے گا. اپنی جو ہے نا میں اپنی سہولت کی، کوالٹی آف لائف کی چیزیں خرید لوں گا، مال میرے پاس ہوگا تو. لیکن جب حلال ہوگا تو اندر کی سیٹسفیکشن شروع ہو جائے گی. پھر میرے پاس جو ہے نا میرا ذہن بڑا اچھا ہوگا، مجھے سکون کی نیند آئے گی، میرے گھر میں، بچوں میں، سب میں بیماریاں کم ہوں گی، فتنے کم ہوں گے، کیونکہ میں حلال کما رہا ہوں. اللہ کی طرف سے وہ اسپریچول جو ویلیوز ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے مال کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مجھے آتی ہوں، مجھے ہاؤ ٹو ارن آتا ہو کہ کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، فاسٹسٹ وے جو ہے وہ کمانے کا کیا ہے. جب میں یہ ساری چیزیں کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا، میرے اندر سے گریٹنس نکلے گی. میری ویلتھ اچھی ہو، گریٹ ویلتھ، گریٹ ہیلتھ، گریٹ آپ کے پاس جو ہے نا وہ رسپیکٹ ہو. تو یہ ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے. اگر آپ نے ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی مس کر دیا، وہ سکسیس آف لائف نہیں ہوگی. میں پھر دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم دین سے ہٹ جائیں گے، قرآن نہیں سیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سیکھیں گے، ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو ہم ناکام ہو جائیں گے. بادشاہ بن جائیں، ہم وزیر بن جائیں، ہم جرنیل بن جائیں، کسی بھی پوزیشن پہ پہنچ جائیں، اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کا جواب دینا ہی دینا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. تو اس لیے دین اسلام کو اپنی زندگی میں لانا سیکھیں. یہ جو تفرقہ بازی، گروہ بندی، فرقہ بندی، اس سے نکل جائیں. میں نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھوں گا، میں اس پہ عمل کروں گا. جس نیت سے میں عمل کروں گا اس کے مجھے ثواب ملے گا. اور اس کے بعد اپنی ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ ہیلتھ کے ساتھ ہی آپ کام کر سکتے ہیں. ہیلتھ کے ساتھ ہی آپ گھومتے پھرتے ہیں. یہ جو صحت اچھی ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ پروڈکٹیو بنیں گے. اپنے مال کی، اپنے بزنس کی، اپنی جاب کی، اپنی جو بھی آپ نے ارننگ کرنی ہے وہ آپ اچھی سی کر لیں گے. اور اپنی فیملی کو ایک اچھا سا ٹائم دیں گے، لوگوں میں رسپیکٹ ہوگی. بیمار بندے کی کوئی یعنی بیچارے کو صرف لوگ معذور سمجھتے ہیں اور اس کو جا کے اس کا پتہ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اچھی ہیلتھ بنانی ہے جس میں فٹنس ہو. اور تیسری چیز جو میں بار بار کہتا ہوں وہ ہے فائنانس. آپ کی مالی پوزیشن، فائنینشیل فریڈم ہونی چاہیے. یہ کیا لائف ہے کہ میں نے جناب 25 سال سے شروع کی تھی اور 60 سال تک میں نوکری ہی کرتا جاؤں. میں اس جگہ سے، اس سیٹ سے ہل نہیں پایا، اور میں نے اپنے جو ہے نا زندگی کے اہم دن اور اہم وقت جو ہے وہ میں نے اس کرسی پہ بتا دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں کیوں کرتا ہوں سارے کام آپ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مجھے مال ملتا رہے. تو مال کو سیکھیں، ہاؤ ٹو ارن فاسٹسٹ وے کے ساتھ کیسے ارن کرنا ہے، ایزیسٹ وے سے کیسے ارن کرنا ہے. میں اپنے آپ کو اس چکر ویو سے جو سیٹ کے اوپر جم کے بیٹھا ہوں، میں نے 20-30 سال ایک جگہ پہ ضائع کر دیے. تو میں اس کو اپنی لائف کو انجوائے کروں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، دین کو ٹائم دوں. تو یہ کب ہوگا؟ جب میں آزاد ہوں گا، میری ارننگ ہوتی رہے، میرا بزنس، میری دکان، میرا سسٹم وہ مجھے ارننگ لا کے دیتا رہے، پھر میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں. تو اس لیے بیسٹ لائف بنانے کے لیے آپ نے ان 3 چیزوں پہ کام کرنا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ بات سمجھ گئے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ ملے گی. بہت شکریہ.